اسی حال میں قہر الہی ابابیلوں کی شکل میں نمودار ہوا۔ ننھے ننھے پرندے جھنڈ کے جھنڈ، جن کی چونچ اور پنجوں میں تین تین کنکریاں تھیں، سمندر کی جانب سے حرم کعبہ کی طرف آنے لگے۔ ابابیلوں کے لشکروں نے ابرہا کی فوجوں پر اس زور و شور سے سنگباری شروع کر دی کہ آن کی آن میں ابرہا کے لشکر اور اس کے ہاتھیوں کے پرخچے اڑ گئے۔ ابابیلوں کی سنگباری اللہ کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکری کسی ہاتھی کے سوار کے سر پر پڑتی تو وہ اس آدمی کے بدن کو چھید کرتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے پار ہو جاتی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن مجید میں ہاتھیوں والوں کا قصہ سورہ فیل میں بیان کیا گیا ہے اور ان کا انجام کس طرح سے ابابیل پرندوں کے ذریعے طے پایا گیا۔ اس واقعے کا پورا ایک پس منظر ہے کہ ایسے کیا اسباب بنے کہ مکہ کی سرزمین پر یہ واقعہ ہوا۔ اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے مکہ والے کس آزمائش سے دوچار ہوئے اور اس امتحان کے دوران عبد المطلب کا کیا کردار رہا اور انہوں نے کیا دعا مانگی۔ ذو نواس کون تھا اور تاریخ اس کے بارے میں کیا کہتی ہے اور اصحاب الخدود کن کو کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو ابرہا کی مکاریوں کے بارے میں بتائیں گے اور ہاتھی والے واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ یہ تمام دلچسپ معلومات آپ کو اس ویڈیو میں بتائی جائیں گی، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، ذو نواس ایک ایسا ظالم بادشاہ تھا جس نے بہت سے اہل ایمان یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے سچے مسیح کو قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ بروج میں اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ذو نواس یہودی تھا اور اس کا تعلق یمن کے قبیلے حمیر سے تھا۔ سورہ بروج مکہ معظمہ میں نازل ہوئی جب ظلم و ستم پوری شدت کے ساتھ برپا تھا اور کفار مکہ مسلمانوں کو سخت سے سخت عذاب دے کر ایمان سے پھیر دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس کا موضوع کفار کو اس ظلم و ستم کے برے انجام سے خبردار کرنا ہے جو وہ ایمان لانے والوں پر توڑ رہے تھے، اور اہل ایمان کو یہ تسلی دینا ہے اگر وہ ان مظالم کے مقابلے میں ثابت قدم رہیں تو ان کو اس کا بہترین اجر ملے گا اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے بدلہ لے گا۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے اصحاب الخدود کا قصہ سنایا گیا ہے، جنہوں نے ایمان لانے والوں کو آگ سے بھرے ہوئے گڑھوں میں پھینک دیا تھا اور پھینک کر جلا دیا۔ اور اس قصے کے پیرائے میں چند باتیں مومنوں اور کافروں کے ذہن نشین کرائی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ جس طرح اصحاب الخدود خدا کی لعنت اور اس کی مار کے مستحق ہوئے، اسی طرح سرداران مکہ بھی اس کے مستحق بن رہے ہیں۔ دوسرے یہ کہ جس طرح ایمان لانے والوں نے اس وقت آگ کے گڑھوں میں گر کر جان دینا قبول کر لیا تھا اور ایمان سے پھرنا قبول نہیں کیا تھا، اسی طرح اب بھی اہل ایمان کو چاہیے کہ ہر سخت سے سخت عذاب بھگت لیں مگر ایمان کی راہ سے نہ ہٹیں۔ تیسرے یہ جس خدا کے ماننے پر کافر بگڑتے اور اہل ایمان اصرار کرتے ہیں وہ سب پر غالب ہے، زمین آسمان کی سلطنت کا مالک ہے، اپنی ذات میں آپ حمد کا مستحق ہے اور دونوں گروہوں کے حال کو دیکھ رہا ہے۔ اس لیے یہ امر یقینی ہے کہ کافروں کو نہ صرف ان کے کفر کی سزا جہنم کی صورت میں ملے گی بلکہ اس پر مزید یہ کہ ان کے ظلم کی سزا بھی ان کو آگ کی صورت میں بھگتنی پڑے گی۔ اسی طرح یہ امر بھی یقینی ہے کہ ایمان لا کر نیک عمل کرنے والے جنت میں جائیں گے اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ پھر کفار کو خبردار کیا گیا ہے کہ خدا کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اگر تم اپنے جتھے کی طاقت کے زوم میں مبتلا ہو تو تم سے بڑے جتھے فرعون اور سمود کے پاس تھے، ان کے لشکروں کا جو انجام ہوا اس سے سبق حاصل کرو۔ خدا کی قدرت تم پر اس طرح محیط ہے کہ تم اس کے گھیرے سے نکل نہیں سکتے، اور قرآن جس کی تکذیب پر تم تلے ہوئے ہو اس کی ہر بات اٹل ہے اور اس لوہے محفوظ میں ثبت ہے جس کا لکھا کوئی بدل نہیں سکتا۔ ناظرین، اصحاب الخدود کے لغوی معنی اہل خندق ہیں اور ان سے مراد وہ لوگ ہیں جنہیں دین حق یعنی عیسیٰ کا مذہب سے نہ پھرنے کی سزا کے طور پر بادشاہ ذو نواس کے حکم پر خندقوں میں ڈال کر جلا دیا گیا۔ مورخین بیان کرتے ہیں کہ یمن کا بادشاہ ذو نواس یہودی تھا اور مسیحیوں سے اس کا اچھا سلوک نہ تھا۔ مسیحی اس کے مجبور کرنے پر اپنا مذہب چھوڑنے پر آمادہ نہ ہوئے
تو اس نے صاف کہہ دیا کہ وہ یا تو یہودیت اختیار کر لیں یا قتل ہونے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یمن کے تمام مسیحی جان دینے پر آمادہ ہو گئے۔ بادشاہ نے ایک وسیع خندق کھدوائی جس میں ان سب کو زندہ دفن کر دیا گیا۔ اس کے بعد خدا کا عذاب نازل ہوا اور بادشاہ کے ساتھ اس کی قوم بھی تباہ ہو گئی۔ اصحاب الخدود سے مراد بادشاہ ذو نواس اور اس کے پیروکار ہیں۔ خود مسیحیوں سے بھی یہ روایت مشہور ہے۔ 523 عیسوی میں یمن کے یہودی بادشاہ ذو نواس نے نجران کے مسیحیوں پر ظلم و ستم ڈھائے، جسے قرآن مجید نے اصحاب الخدود کے نام سے ذکر کیا ہے۔ صحیح مسلم میں یہ واقعہ اس طرح سے موجود ہے۔ حضرت صہیب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے ایک بادشاہ تھا جس کے پاس ایک جادوگر تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو آپ میرے ساتھ ایک لڑکے کو بھیج دیں تاکہ میں اسے جادو سکھا سکوں۔ تو بادشاہ نے ایک لڑکا جادو سیکھنے کے لیے جادوگر کی طرف بھیج دیا۔ جب وہ لڑکا چلا تو اس کے راستے میں ایک راہب تھا، تو وہ لڑکا اس راہب کے پاس بیٹھا اور اس کی باتیں سننے لگا جو اسے پسند آئیں۔ اور جب وہ لڑکا جادوگر کے پاس آتا تو جادوگر اس لڑکے کو دیر سے آنے کی وجہ سے مارتا۔ اس لڑکے نے اس چیز کی شکایت راہب سے کی تو راہب نے کہا، اگر تجھے جادوگر سے ڈر ہو تو کہہ دو، مجھے میرے گھر والوں نے روک لیا تھا، اور جب تجھے گھر والوں سے ڈر ہو تو کہہ دینا کہ مجھے جادوگر نے روک لیا تھا۔ اسی دوران ایک بہت بڑے درندے نے لوگوں کا راستہ روک لیا۔ جب لڑکا اس طرف آیا تو اس نے کہا، میں آج جاننا چاہوں گا کہ جادوگر افضل ہے یا راہب۔ اور پھر اس نے ایک پتھر پکڑا اور کہنے لگا، اے اللہ، اگر تجھے جادوگر کے معاملہ سے راہب کا معاملہ زیادہ پسند ہے تو اس درندے کو مار دے تاکہ لوگوں کا آنا جانا ہو۔ اور پھر وہ پتھر اس درندے کو مار کر قتل کر دیا اور لوگ گزرنے لگے۔ پھر وہ لڑکا راہب کے پاس آیا اور اسے خبر دی تو راہب نے اس لڑکے سے کہا، اے میرے بیٹے، آج تو مجھ سے افضل ہے، کیونکہ تیرا معاملہ اس حد تک پہنچ گیا ہے جس کی وجہ سے تو عنقریب ایک مصیبت میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ پھر اگر تو کسی مصیبت میں مبتلا کر دیا جائے تو کسی کو میرا نہ بتانا۔ اور وہ لڑکا اندھے کو اور کوڑھی کے مرض والے کو صحیح کر دیا کرتا تھا، بلکہ لوگوں کی ساری بیماریوں کا علاج کر دیا کرتا تھا۔ بادشاہ کا ایک ہم نشین اندھا ہو گیا۔ اس نے لڑکے کے بارے میں سنا تو وہ بہت سے تحفے لے کر آیا اور کہنے لگا، اگر تم مجھے شفا دے دو تو یہ سارے تحفے جو میں لے کر آیا ہوں وہ سارے کے سارے تمہارے ہیں۔ اس لڑکے نے کہا، میں تو کسی کو شفا نہیں دے سکتا، شفا تو اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے، اور اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ وہ تجھے شفا دے دے۔ پھر وہ شخص اللہ پر ایمان لے آیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دے دی۔ پھر وہ آدمی بادشاہ کے پاس آیا اور اس کے پاس بیٹھ گیا جس طرح کے پہلے بیٹھا کرتا تھا۔ بادشاہ نے اسے کہا، کس نے تیری بینائی واپس لوٹائی؟ اس نے کہا، میرے رب نے۔ بادشاہ نے کہا، میرے علاوہ تیرا اور کوئی رب بھی ہے؟ اس نے کہا، میرا رب اور تیرا رب اللہ ہے۔ پھر بادشاہ اس کو پکڑ کر اسے عذاب دینے لگا تو اس بادشاہ کو لڑکے کے بارے میں کہا۔ پھر جب وہ لڑکا آیا تو بادشاہ نے اس لڑکے سے کہا، اے بیٹے، کیا تیرا جادو اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ اب تو مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو بھی صحیح کرنے لگا ہے؟ لڑکے نے کہا، میں تو کسی کو شفا نہیں دیتا، بلکہ شفا تو اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے۔ بادشاہ نے اسے پکڑ کر عذاب دیا، یہاں تک کہ اس نے راہب کے بارے میں بادشاہ کو بتا دیا۔ راہب آیا تو اس نے کہا، تو اپنے مذہب سے پھر جا۔ راہب نے انکار کر دیا۔ پھر بادشاہ نے آرا منگوایا اور اس راہب کے سر پر رکھ کر اس کو چیر کر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ پھر اس بادشاہ کے ہم نشین کو لایا گیا اور اس سے بھی کہا گیا، اگر تو اپنے مذہب سے نہ پھرا تو تیرا بھی یہی حال کیا جائے گا۔ وہ اپنے مذہب سے نہ پھرا تو بادشاہ نے اس کے سر پر آرا رکھا اور اس کو چیر کر 2 ٹکڑے کر دیے۔ پھر اس لڑکے کو بلوایا گیا، وہ بھی آیا تو اسے اپنے مذہب سے پھرنے کے لیے کہا گیا، اس نے بھی انکار کر دیا۔ بادشاہ نے اس لڑکے کو اپنے کچھ ساتھیوں کے حوالے کر کے کہا، اسے فلاں پہاڑ پر لے جاؤ اور اسے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھا دو۔ اگر یہ اپنے مذہب سے پھر جائے تو اسے چھوڑ دینا، اور اگر انکار کر دے تو اسے پہاڑ کی چوٹی سے نیچے پھینک دینا۔ چنانچہ بادشاہ کے ساتھی اس لڑکے کو پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے اور اس لڑکے نے کہا، اے اللہ تو مجھے ان سے کافی ہے
جس طرح تو چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ اس پہاڑ پر فوراً ایک زلزلہ آیا جس سے بادشاہ کے وہ سارے ساتھی گر گئے اور وہ لڑکا چلتے ہوئے بادشاہ کی طرف آ گیا۔ بادشاہ نے اس لڑکے سے پوچھا کہ تیرے ساتھیوں کا کیا ہوا؟ لڑکے نے کہا اللہ پاک نے مجھے ان سے بچا لیا ہے۔ بادشاہ نے پھر اس لڑکے کو اپنے ساتھیوں کے حوالے کر کے کہا اسے ایک چھوٹی کشتی میں لے جا کر سمندر کے درمیان پھینک دینا اگر یہ اپنے مذہب سے نہ پھرے۔ بادشاہ کے ساتھی اس لڑکے کو لے گئے اور لڑکے نے کہا اے اللہ جس طرح تو چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ پھر وہ کشتی بادشاہ کے ساتھیوں سمیت الٹ گئی اور سارے کے سارے غرق ہو گئے اور وہ لڑکا چلتے ہوئے بادشاہ کی طرف آ گیا۔ بادشاہ نے اس لڑکے سے کہا تیرے ساتھیوں کا کیا ہوا؟ لڑکے نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ نے ان سے بچا لیا۔ پھر اس لڑکے نے بادشاہ سے کہا تو مجھے قتل نہیں کر سکتا جب تک اس طرح نہ کرو جس طرح میں تمہیں حکم دوں۔ بادشاہ نے کہا وہ کیا؟ اس لڑکے نے کہا سارے لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھا کرو اور مجھے سولی کے تختے پر لٹکا دو، پھر میرے ترکش سے ایک تیر کو پکڑو، پھر اس تیر کو کمان کے ہلا میں رکھو، پھر کہو اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے، اس کے بعد مجھے تیر مارو اگر تم اس طرح مجھے قتل کر سکتے ہو تو۔ اس کے بعد بادشاہ نے لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھا کیا اور پھر اس لڑکے کو سولی کے تختے پر لٹکا دیا، پھر اس کے ترکش میں سے ایک تیر لیا اور اس تیر کو کمان کے ہلا میں رکھ کر کہا اس اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے، پھر تیر اس لڑکے کو مارا تو وہ تیر اس لڑکے کی کن پٹی میں جا کر گھس گیا۔ لڑکے نے اپنا ہاتھ تیر لگنے والی جگہ پر رکھا اور مر گیا۔ اس وقت سب لوگوں نے کہا ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے، اور تیسری بار پھر کہا کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لے آئے ہیں۔ بادشاہ کو اس کی خبر دی گئی اور اس سے کہا گیا تجھے جس بات کا ڈر تھا بات وہی آن پہنچی ہے کہ لوگ ایمان لے آئے ہیں۔ اس کے بعد بادشاہ نے گلیوں کے دہانوں پر خندق کھودنے کا حکم دیا۔ خندق کھود دی گئی اور ان خندقوں میں آگ جلائی گئی۔ بادشاہ نے کہا جو آدمی اپنے مذہب سے پھرنے سے باز نہیں آئے گا تو میں اس آدمی کو اس خندق میں ڈلوا دوں گا۔ اور پھر اس کے بعد لوگوں کو خندقوں میں ڈالنا شروع کر دیا گیا، یہاں تک کہ ایک عورت آئی اور اس کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا۔ وہ عورت خندق میں گرنے سے گھبرائی تو اس عورت کے بچے نے کہا اے امی جان صبر کر کیونکہ تو حق پر ہے۔ یہ بادشاہ جس کا ذکر اس قصے میں ہے ملک یمن کا بادشاہ تھا جس کا نام حضرت ابن عباس کی روایت میں یوسف ذو نواس تھا۔ اس کا زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 70 سال پہلے کا زمانہ تھا، اور یہ لڑکا جس کو کاہن یا ساحر کے پاس اس کا فن سیکھنے کے لیے بادشاہ نے مامور کیا تھا اس کا نام عبداللہ بن تعمر ہے، اور راہب مسیحی مذہب کا عابد و زاہد ہے، اور اس زمانے میں چونکہ مذہب عیسیٰ ہی دین حق تھا اس لیے یہ راہب اس وقت کا سچا مسلمان تھا۔ ناظرین ذو نواس کی پیدائش 450 عیسوی میں ہوئی۔ یمن کے عروج و زوال کی داستان بہت طویل اور عرصہ دراز پر محیط ہے، اور جب جب اس کے زوال کی داستان کا تذکرہ ہوتا ہے تو لامحالہ ذو نواس کا نام بھی آ جاتا ہے، کیونکہ یہی ذو نواس وہ ظالم بادشاہ تھا جس کے ظلم و ستم کے بعد آنے والے زوال کو کبھی عروج نصیب نہ ہوا۔ کہا جا سکتا ہے کہ ذو نواس یمن کی تہذیب و ثقافت کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ یثرب میں ایک ایسے بادشاہ کا ذکر ملتا ہے جس نے یمن میں آ کر یثرب یعنی مدینہ پر حملہ کیا تھا، لیکن اسے کسی یہودی عالم نے یہ بتایا تھا یہ وہی شہر ہے جہاں آخری نبی ہجرت کر کے تشریف لائیں گے۔ چنانچہ وہ بادشاہ حملہ کرنے سے باز رہا۔ اس کا نام تبان اسد ابو قرب یا شرحابیل تھا۔ اس نے یہودی عالموں سے متاثر ہو کر یہودیت کو قبول کر لیا اور یمن واپس جا کر یہودیت کی تبلیغ کی۔ تبان اسد کے بعد اس کا بیٹا ذو نواس تخت نشین ہوا۔ ذو نواس فطرتاً ظالم تھا۔ اس نے نجران پر حملہ کیا جو عیسائیت کا گڑھ تھا۔ اصحاب الخدود کا قصہ بھی اسی سے منسوب ہے۔ ذو نواس کے اس ظلم کا انتقام لینے کے لیے ایک عیسائی بادشاہ نے اپنی فوج روانہ کی، جس سے جنگ میں ذو نواس کو شکست ہوئی اور وہ فرار ہو کر ایک دریا میں ڈوب مرا، لہٰذا اس کی موت 523 عیسوی میں دریا میں ڈوب کر ہوئی۔ ناظرین اکرام، عرب کے دور جاہلیت میں جہاں دیگر کئی مذاہب کو عروج حاصل تھا ان میں ایک بڑا نام عیسائیت کا بھی تھا۔
عرب کے کئی قبائل نے عیسائیت کو پہلی صدی عیسوی میں بطور مذہب قبول کر لیا تھا۔ ابتدا میں یہ مذہب عرب کے شمالی علاقہ جات میں پھیلا اور بعد ازاں اس کی تبلیغ جنوب میں یمن تک جا پہنچی۔ یمن میں پہنچنے کے بعد عیسائیت کو عرب کے خطہ میں تھوڑا عروج ملا، کیونکہ اس مذہب کو باقاعدہ رومیوں کی سرپرستی حاصل تھی، ورنہ اس سے پہلے عیسائیت عرب میں مشکل سے ہی پنپ رہی تھی۔ تقریباً 50 عیسوی میں عیسائی ہواری تبلیغ عیسائیت کے لیے عرب میں پہنچے، کیونکہ یہ دیگر خطوں کے بالمقابل مرکز مسیحیت کے بالکل قریب تھا۔ جن مبلغوں نے عرب میں تبلیغ کا کام کیا ان کے نام متی، برتلمائی، توما اور تیمون بتائے جاتے ہیں۔ بائبل میں مذکورہ عبادت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ عیسائیت کے ابتدائی دور میں عرب لوگ بھی عیسائی ہوئے تھے اور یروشلم آئے تھے۔ سینٹ پال جو ایک بڑا عیسائی مبلغ تھا، اس نے بھی عرب میں تبلیغ کے سفر کا ذکر کیا ہے۔ بائبل میں اس کا ذکر یوں آیا ہے، میں یعنی پال نہ ان کے پاس یروشلم گیا جہاں مجھ سے پہلے پیغام پہنچانے والے موجود تھے، بلکہ میں عرب میں گیا اور بعد میں دمشق لوٹ آیا۔ عرب میں عیسائی تاریخ کے حوالہ سے نجران کو بہت اہمیت حاصل تھی، جہاں کئی صدیوں تک بڑے عروج کے ساتھ عیسائی مذہب قائم تھا، اور یہ عرب کے امیر ترین علاقوں میں سے ایک تھا۔ یہاں زرعی علاقے کا مرکز آباد تھا اور یہ علاقہ ریشم سے تیار کی جانے والی مصنوعات کے لیے شہرت رکھتا تھا۔ متعدد عرب شہروں کی طرح یہاں بھی چمڑے اور اسلحہ سازی کی صنعتیں موجود تھیں۔ عرب شاعری میں اکثر مذکور زیادہ تر یمنی ملبوسات یہیں تیار ہوتے تھے۔ اگرچہ یہ زرعی دیہات سے بھرا ہوا نہایت زرخیز علاقہ تھا، لیکن یہ عظیم صحرا سے بہت قریب اور اوپر ہیرا تک جانے والے تجارتی راستے کا جنوبی آخری مقام تھا۔ بجا طور پر قیاس کیا جاتا تھا کہ عیسائیت اسی راستے سے جنوب کی طرف گئی، چنانچہ ہم نجران کو شامی کلیسا کی ایک بیرونی آبادی قرار دے سکتے ہیں۔ نجران مکہ و یثرب کی طرح سیاسی اہمیت کا حامل تھا، اور یہاں پر سید، عقیب اور بش پر مشتمل اتحاد ثلاثہ کی حکومت تھی۔ عیسائی مذہب کے اثر سے پہلے اہل نجران مشرک اور بت پرست تھے، جو کھجور کے ایک درخت کی عبادت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک روایت سے اس طرف نشاندہی ہوتی ہے۔ اہل نجران اصنام پرست تھے اور وہ ایک بلند و بالا کھجور کے درخت کی پوجا کرتے تھے۔ ہر سال اس کے لیے عید مناتے، عید کے دن کھجور کے درخت کو عمدہ کپڑا پہناتے، زیورات سے آراستہ کرتے، پھر اس کے سامنے سارا دن اعتکاف کرتے۔ جب یمن پر حبشی تسلط ہوا تو اسی زمانے میں بقول عیسائی اہل قلم ایک مستجاب الدعا اور صاحب کرامت زاہد حسن کا نام فیمیون تھا، شام سے نجران پہنچا اور وہاں کے باشندوں میں عیسائی مذہب کی تبلیغ کی۔ اہل نجران نے اس کی اور اس کے دین کی سچائی کی کچھ علامات دیکھی تو ان تمام لوگوں نے عیسائیت کو قبول کر لیا۔ امام ابن حشاماس کو تفصیل کے ساتھ روایت کرتے ہوئے یوں نقل کرتے ہیں، جب وہ سرزمین عرب پر عازم سفر تھا تو ایک قافلہ نے اسے گرفتار کر لیا اور نجران جا کر اسے فروخت کر دیا۔ اہل نجران میں سے ایک امیر شخص نے فیمیون کو خرید لیا، اور رات کے وقت جب فیمیون اپنے کمرے میں نماز ادا کرتا تو اس کے کمرے سے نور کی کرنیں ہو جاتی، نیز وہ کمرہ صبح تک اجالوں سے بھرا رہتا۔ جب اس کے آقا نے اس کی یہ کیفیت دیکھی تو اس نے اس کے دین کے متعلق سوال کیا۔ فیمیون نے اسے اپنے دین کے متعلق بتایا اور کہا، تمہارا یہ دین باطل ہے، کھجور کا درخت نہ نفع دے سکتا ہے اور نہ نقصان۔ میرا معبود وحدہ لا شریک ہے، اگر میں اپنے رب سے اس کھجور کے درخت کے لیے بد دعا کروں تو وہ فوراً اسے نیست و نابود کر دے گا۔ آقا نے کہا، تم بد دعا کرو گے؟ اگر یہ کھجور کا درخت گر پڑا تو ہم تمہارے دین کو اختیار کر لیں گے۔ فیمون نے وضو کیا، 2 رکعت نماز ادا کی اور اس کھجور کے لیے اللہ تعالیٰ سے بد دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی آندھی بھیجی جس نے اس کھجور کے درخت کو جڑ سے اکھیڑ کر نیچے پھینک دیا۔ اہل نجران نے جب یہ کرامت دیکھی تو فیمون کے دین میں شامل ہو گئے اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کی شریعت پر عمل کرنے لگ گئے، اور اس طرح سے نجران میں عیسائیت کا آغاز ہوا۔ جب پورے شہر نجران نے عیسائیت قبول کر لی اور ایک مدت تک عیسائیت پر قائم رہے تو اس وقت یمن کے حاکم ذو نواز نے اسے یہودیت کی طرف بلایا۔ یہ حاکم یہودی تھا اور یمن کا آخری ہمیری بادشاہ تھا
جیسا کہ ایک عبارت میں اشارہ ملتا ہے۔ یہ حمیر کے شاہی خاندان کا آخری تاجدار تھا اور یہودی ہو گیا تھا، جسے حمیر یوسف پکارا جاتا تھا۔ اس کی حکومت کافی عرصہ تک رہی۔ جب اہل نجران کو ذو نواس نے یہودیت کی طرف بلایا تو ان لوگوں نے صاف انکار کر دیا۔ تب ذو نواس نے اہل یمن کو لے کر اہل نجران پر شدید حملہ کیا اور 20,000 عیسائیوں کو مار ڈالا۔ یہ افسوسناک واقعہ اصحاب الخدود کے نام سے مشہور ہے، جس کا ذکر قرآن و احادیث میں بھی موجود ہے۔ چنانچہ اس حوالہ سے امام ابن جریر طبری لکھتے ہیں، ذو نواس شاہ یمن نے حمیریوں پر چڑھائی کر دی۔ فتح کے بعد انہیں بلا کر کہا یہودی ہو جاؤ یا قتل کے لیے تیار ہو جاؤ، تو اہل نجران نے قتل ہونے کو ترجیح دی۔ ذو نواس نے ایک خندق کھدوائی اور اس میں آگ ڈال دی، جو اس خندق میں جلائی گئی تھی۔ جو لوگ آگ سے بچ گئے ان کو قتل کر دیا گیا اور ان کی لاشوں کو مسخ کر دیا گیا۔ نیز اس قتل عام میں 20,000 لوگوں کو ہلاک کیا گیا۔ جب ذو نواس یہودی نے اہل نجران کو آگ میں ڈالا اور تمام آبادی کو مار ڈالا تو اس میں صرف ایک شخص دوست البان بچنے میں کامیاب ہوا اور نجران سے نکل کر عیسائی بادشاہ کیسر روم کے دربار میں پہنچا اور ذو نواس کے مظالم کی زیادتیاں بیان کی۔ کیسر روم کو اس فعل کا بہت افسوس ہوا۔ اس نے اسی وقت نجاشی والی حبشہ کو اس کی اعانت کے لیے لکھا اور امداد کرنے کا کہا۔ چنانچہ نجاشی 70,000 فوج لے کر ذو نواس پر حملہ آور ہوا۔ ذو نواس کی تمام فوج کو مار ڈالا گیا اور ذو نواس دریا میں بھاگ کر غرق ہو گیا۔ اس حوالہ سے تفصیل یوں ہے، ذو نواس نے صرف ایک دن میں ان خندقوں میں 20,000 افراد کو قتل کر ڈالا تھا۔ ان میں سے صرف ایک شخص، جس کا نام دوست ذل سلبان تھا، اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر بھاگ گیا۔ ذو نواس کے سپاہیوں نے اس کا پیچھا کیا مگر وہ اسے پکڑ نہ سکے۔ وہ شام کے بادشاہ کیسر روم کے دربار میں پہنچا اور اس سے مدد کی درخواست کی۔ کیسر نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو اس کی مدد کے لیے خط لکھا۔ نجاشی نے اس کے ساتھ حبشہ کے نصرانیوں کا ایک لشکر بھیجا۔ اس لشکر میں اریات اور ابراہہ نامی 2 سردار تھے۔ انہوں نے یمن پر حملہ کر کے اس سے ملک چھین لیا۔ ذو نواس وہاں سے بھاگ نکلا اور سمندر میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد 70 سال تک حبشہ کے نصرانیوں کا اس پر قبضہ رہا۔ اس دور میں عیسائیوں نے نجران میں ایک کلیسا بنایا تھا۔ چنانچہ نجران میں کعبہ مکہ مکرمہ کی طرز پر بنائے گئے تھے۔ کلیسا کے آثار آج بھی ملتے ہیں۔ ناظرین، ابراہہ یمن کا بادشاہ اور اصحاب فیل کا سپہ سالار تھا، جس نے خانہ کعبہ کو مسمار کرنے کے لیے مکہ پر لشکر کشی کی، لیکن ابابیل پرندوں نے حملے کا نشانہ بنا کر اسے شکست سے دوچار کیا۔ اس واقعے میں پرندوں نے اصحاب فیل پر کنکریوں سے حملہ کیا، جسے قرآن مجید میں سجیل کا نام دیا گیا ہے۔ ابراہہ اس واقعے میں زخمی ہوا اور یمن میں فوت ہوا۔ ابراہہ مسیحیت کا پیروکار اور یمن کا بادشاہ تھا۔ خانہ کعبہ کو مسمار کرنے کا مقصد ایک یمنی شخص کی طرف سے کلیسا کی بے حرمتی کا انتقام تھا، جو لوگوں کو مکہ جانے سے روکنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ مسیحیت کا پرچار اور روم اور حبشہ کے منافع بھی اس حملے کے اہداف میں شمار کیا جاتا ہے۔ ابراہہ حبشہ کا رہنے والا تھا۔ وہ 6 صدی عیسوی میں، یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے سالوں میں زندگی گزارتے تھے۔ ابراہہ یمنیوں کو شکست دے کر وہاں کا بادشاہ بنا تھا۔ جنگ کے دوران ابراہہ کے چہرے پر زخم لگنے کی وجہ سے اشرم، یعنی شکافتہ ناک اور منہ کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ ابراہہ حاکم حبشہ کی طرف سے یمن پر قبضہ کرنے کے لیے بھیجے گئے لشکر میں ایک دستے کا سپہ سالار تھا، جبکہ دوسرے دستے کا سپہ سالار اریات نامی شخص تھا۔ البتہ بعض تاریخی شواہد کی بنا پر یمن کی طرف صرف ایک ہی فوجی دستہ بھیجا گیا، جس کا سپہ سالار اریات تھا، اور ابراہہ اریات کے ماتحت اسی دستے میں شامل تھا۔ حبشہ کی فوجوں کے ہاتھوں یمن کی فتح کے بعد اریات اور ابراہہ کے درمیان جھگڑا ہوا، اور یوں ابراہہ اریات کو قتل کر کے یمن کا حاکم بنا۔ ایک روایت میں ہے کہ یمن پر جو حبشی فوج حملہ آور ہوئی تھی، اس کے متعلق عرب مورخین کے بیانات مختلف ہیں۔ حافظ ابن قصیر نے لکھا ہے کہ وہ 2 امیروں کی قیادت میں تھی، ایک اریات اور دوسرا ابراہہ۔
اور محمد بن اسحاق کی روایت ہے کہ اس فوج کا امیر اریات تھا اور ابراہہ اس میں شامل تھا۔ پھر دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ ابراہہ اور اریات باہم لڑ پڑے۔ مقابلے میں اریات مارا گیا، ابراہہ ملک پر قابض ہو گیا، اور پھر اس نے شاہ حبش کو اس بات پر راضی کر لیا کہ اسے یمن کا نائب بنا دیا جائے۔ یہ شخص رفتہ رفتہ یمن کا خود مختار بادشاہ بن گیا، مگر برائے نام اس نے شاہ حبش کی بالادستی تسلیم قائم کر رکھی تھی اور اپنے آپ کو نائب بادشاہ لکھتا تھا۔ اس نے جو اثر و رسوخ حاصل کر لیا تھا اس کا اندازہ اس امر سے کیا جا سکتا ہے کہ جب سن 543 میں وہ سد مارب کی مرمت سے فارغ ہوا تو اس نے ایک عظیم الشان جشن منایا جس میں قیصر روم، شاہ ایران، شاہ غسان کے سفراء شریک ہوئے۔ یمن میں پوری طرح اپنا اقتدار لینے کے بعد ابراہہ نے اسی مقصد کے لیے کام شروع کر دیا جو اس مہم کی ابتدا سے رومی سلطنت اور اس کے حلیف حبشی عیسائیوں کے پیش نظر تھا، یعنی ایک طرف عرب میں عیسائیت پھیلانا اور دوسری طرف اس تجارت پر قبضہ کرنا جو بلاد مشرق اور رومی مقبوضات کے درمیان عربوں کے ذریعے سے آئی تھی۔ یہ ضرورت اس بنا پر اور بڑھ گئی کہ ایران کی ساسانی سلطنت کے ساتھ روم کی کشمکش اقتدار نے بلاد مشرق سے رومی تجارت کے دوسرے تمام راستے بند کر دیے تھے۔ ابراہہ نے اس مقصد کے لیے یمن کے دارالسلطنت صنعا میں ایک عظیم الشان کلیسا تعمیر کروایا جس کا ذکر عرب مورخین نے اکلیس کے نام سے کیا ہے۔ ناظرین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے صرف 25 دن پہلے یمن کا بادشاہ ابراہہ ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ ڈھانے کے لیے مکہ پر حملہ آور ہوا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ابراہہ نے یمن کے دارالسلطنت صنعا میں ایک ہی شاندار اور عالی شان گرجا گھر بنایا اور یہ کوشش کرنے لگا کہ عرب کے لوگ بجائے خانہ کعبہ کے یمن جا کر اس کے گھر کا حج کریں۔ جب مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا تو قبیلہ کنانہ کا ایک شخص غیظ و غضب میں جھل بن کر یمن گیا اور وہاں گرجا گھر میں پاخانہ بھر کر اس کو نجاست سے لت پت کر دیا۔ جب ابراہہ نے یہ واقعہ سنا تو وہ طیش میں آپے سے باہر ہو گیا اور خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ پر حملہ کر دیا، اور اس کی فوج کے اگلے دستہ نے مکہ والوں کے تمام اونٹوں اور دوسرے مویشیوں کو چھین لیا۔ اس میں 200 یا 400 اونٹ عبد المطلب کے بھی تھے۔ عبد المطلب کو اس واقعے سے بہت رنج پہنچا، چنانچہ آپ نے اس معاملہ میں گفتگو کرنے کے لیے اس کے لشکر میں تشریف لے گئے۔ جب ابراہہ کو معلوم ہوا کہ قریش کا ایک سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمہ میں بلا لیا، اور جب عبد المطلب کو دیکھا کہ ایک بلند قامت، رعبدار اور نہایت حسین و جمیل آدمی ہے جس کی پیشانی پر نور نبوت کا جاہ و جلال چمک رہا ہے، تو صورت دیکھتے ہی ابراہہ مرعوب ہو گیا اور بے اختیار تخت شاہی سے اتر کر آپ کی تعظیم و تکریم کے لیے کھڑا ہو گیا اور اپنے برابر بٹھا کر دریافت کیا، اے سردار قریش، آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے؟ عبد المطلب نے جواب دیا، ہمارے اونٹ اور بکریاں جو آپ کے لشکر کے سپاہی ہانک لائے ہیں، آپ ان سب مویشیوں کو ہمارے سپرد کر دیجئے۔ یہ سن کر ابراہہ نے کہا، اے سردار قریش، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلہ مند اور شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنا وقار کم کیا ہے۔ اونٹ اور بکری کی حقیقت ہی کیا ہے؟ میں تو آپ کے کعبہ کو توڑ پھوڑ کر برباد کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ نے اس کے بارے میں کوئی گفتگو ہی نہیں کی۔ عبد المطلب نے کہا، مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں ہے بلکہ وہ خدا کا گھر ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا، مجھے کعبہ کی ذرا بھی فکر نہیں ہے۔ یہ سن کر ابراہہ اپنے فرعونی لہجے میں کہنے لگا، اے سردار مکہ، سن لیجئے، میں کعبہ کو ڈھا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روئے زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، کیونکہ مکہ والوں نے میرے گرجا گھر کی بڑی بے حرمتی کی ہے، اس لیے میں اس کا انتقام لینے کے لیے کعبہ کو مسمار کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ عبد المطلب نے فرمایا، آپ جانے اور خدا جانے، میں آپ سے سفارش کرنے والا کون ہوں؟ اس گفتگو کے بعد ابراہہ نے تمام جانوروں کو واپس کرنے کا حکم دے دیا اور عبد المطلب تمام اونٹوں اور بکریوں کو ساتھ لے کر اپنے گھر چلے آئے اور مکہ والوں سے فرمایا کہ تم لوگ اپنے اپنے مال مویشی کو لے کر مکہ سے باہر نکل جاؤ
اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر دروں میں چھپ کر پناہ لو۔ مکہ والوں سے یہ کہہ کر پھر خود اپنے خاندان کے چند آدمیوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں گئے اور دروازے کا حلقہ پکڑ کر انتہائی بے قراری اور گریہ وزاری کے ساتھ دربار باری تعالیٰ میں اس طرح دعا مانگنے لگے: اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما، اور صلیب والوں اور صلیب کے پجاریوں یعنی عیسائیوں کے مقابلے میں اپنے اطاعت شعاروں کی مدد فرما۔ عبد المطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے۔ ناظرین، ابراہہ جب صبح کو کعبہ ڈھانے کے لیے اپنے لشکر، جرار اور ہاتھیوں کی قطار کے ساتھ آگے بڑھا تو مقام مغمس میں پہنچا تو خود اس کا ہاتھی، جس کا نام محمود تھا، ایک دم بیٹھ گیا۔ ہر چند مارا اور بار بار للکارا، مگر ہاتھی نہیں اٹھا۔ اسی حال میں قہر الہی ابابیلوں کی شکل میں نمودار ہوا اور ننھے ننھے پرندے جھنڈ کے جھنڈ، جن کی چونچ اور پنجوں میں 3 کنکریاں تھیں، سمندر کی جانب سے حرم کعبہ کی طرف آنے لگے۔ ابابیلوں کی لشکروں نے ابراہہ کی فوجوں پر اس قدر زور و شور سے سنگ باری کر دی کہ آن کی آن میں ابراہہ کے لشکر اور اس کے ہاتھیوں کے پرخچے اڑ گئے۔ ابابیلوں کی سنگ باری اللہ کے قہر اور عذاب کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکری کسی ہاتھی سوار کے سر پر پڑتی تو وہ اس آدمی کے بدن کو چھید کرتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے پار ہو جاتی تھی۔ ابراہہ کی فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا اور سب کے سب ابراہہ اور اس کے ساتھیوں سمیت اس طرح ہلاک و برباد ہو گئے کہ ان کے جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں سورہ فیل میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: اے محبوب، کیا آپ نے نہ دیکھا آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کر ڈالا؟ ان کے داؤں کو تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجیں تاکہ انہیں کنکر سے پتھروں سے ماریں تو انہیں چبائے ہوئے بھوس جیسا بنا ڈالا۔ جب ابراہہ اور اس کے لشکروں کا یہ انجام ہوا تو عبد المطلب پہاڑ سے نیچے اتر آئے اور خدا کا شکر ادا کیا۔ ان کی اس کرامت کا دور دور تک چرچا ہو گیا اور اہل عرب کے تمام لوگ انہیں ایک بزرگ کی حیثیت سے قابل احترام سمجھنے لگے۔ ناظرین، جب ابراہہ نے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ بیت اللہ شریف پر چڑھائی کر دی تھی، مکہ کے لوگ اس لشکر کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے، چنانچہ انہوں نے اس معاملے کو اللہ کی ذات پر چھوڑ دیا۔ اللہ وہ عظیم شان والا ہے جسے اپنے گھر کی ہر ممکن حفاظت درکار تھی۔ ابابیلوں کو حکم دیا کہ وہ ہاتھیوں کے لشکر پر کنکریوں کی بارش کر دیں۔ کنکریوں کی بارش سے ابراہہ کے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی اور وہ اپنے منصوبے میں ناکام رہا۔ یہ وہ حیران کن قصہ ہے جس میں چھوٹے سے چھوٹے پرندوں ابابیل کے جھنڈ نے ہاتھیوں کے ایک عظیم لشکر کو شکست دے دی۔ اس واقعے کا اگر سائنسی تجزیہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ابابیل پرندے نے کنکر اپنی چونچ میں لیا اور اونچائی سے پھینکا۔ یہ سائنس میں حرکت کی مساوات ایکویشن آف موشن سے ثابت شدہ ہے کہ جب کوئی آبجیکٹ اونچائی سے پھینکا جاتا ہے تو ہر سیکنڈ کے بعد اس کی رفتار میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر وہ کنکریاں 1 منٹ یا 60 سیکنڈ کے فاصلے سے بھی پھینکی گئی تھی تو ان کی رفتار تقریباً 600 میٹر فی سیکنڈ ہو گئی۔ جیسا کہ جب ایک معلق چیز فالنگ آبجیکٹ فریلی کو زمین کی طرف پھینکا جاتا ہے تو اس کی رفتار 0 ہو جاتی ہے، لہٰذا اگر بلندی سے زمین کی طرف ٹکرانے سے پہلے آبجیکٹ نے 1 منٹ یا 60 سیکنڈ کا بھی فاصلہ طے کیا ہو تو رفتار تقریباً 600 میٹر فی سیکنڈ ہوگی، جبکہ ایک رائفل سے نکلی ہوئی گولی کی رفتار تقریباً 180 سے 1500 میٹر فی سیکنڈ ہو سکتی ہے۔ ابابیلوں کی طرف سے کی گئی کنکریوں کی بارش ایسے ہی تھی جیسے کہ گولیاں برسا دی گئی ہوں، جس کی وجہ سے ہاتھیوں کے لشکر کو وہ کنکریاں لہو لہان کر دیتی تھیں، اور یوں ہاتھیوں کے طاقتور لشکر کی نسبت کمزور پرندوں کا جھنڈ اللہ کی مدد سے کامیاب ہوا۔ ایک ناقابل تردید حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم کسی مخصوص قوم کے لیے ہدایت کا منبع نہیں، بلکہ تمام انسانوں اور تمام زمانوں کے لیے سرچشمہ بصیرت و ہدایت ہے۔ ساری کائنات، ساری مخلوقات اور ساری انسانیت اللہ کی ہے۔
اس نے وضاحت کر دی ہے کہ دنیا میں جس عقل و شعور نے انسانی اختیارات کو استعمال کرنے کی طرف مدعو کیا ہے وہ پوری طرح ودیعت کر دی گئی ہے۔ جو قوم ان ہدایات سے استفادہ کرتی ہے اس سے خاطر خواہ نتائج حاصل کر سکتی ہے۔ اس زمن میں سورہ فیل میں ابابیلوں کے ذریعے طاغوتی طاقت کو تہز نہز کر دینے کی تفصیل کسی تعارف کی محتاج نہیں، لیکن جس قوم کو اس واقعے سے سبق لے کر کبر و نخوت کا سر کچلنا تھا اسی قوم نے خود کو عاجز سمجھا اور پورے واقعہ کو معجزہ سمجھ کر خود کو لا تعلق کر لیا۔ قرآن پاک مستقل طور پر مطالبہ ہی نہیں تقاضا کرتا ہے کہ اس کی علامات پر غور و فکر کیا جائے۔ کیوں کیا جائے؟ تاکہ سمجھا جائے۔ کیوں سمجھا جائے؟ تاکہ عمل کی تحریک پیدا ہو۔ سورہ فیل مستقل طور پر قرآن پاک کا ایک اہم جزو ہے۔ یہ واقعہ اس سورہ میں موجود ہے، اس کی اہمیت اور حیثیت بھی دائمی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس واقعے کو قرآن پاک میں کیوں شامل کیا گیا؟ صرف ایک تاریخی واقعہ کے حیثیت سے یا کسی معجزہ کی حیثیت سے، جیسا کہ عام طور پر تصور کیا جاتا ہے؟ اگر اس واقعے کو آسمانی معجزہ سے منسوب کیا جائے اس بنیاد پر تاکہ قادر مطلق کی ذات میں اس کے بندوں کا یقین اور ایمان مستحکم ہو۔ زلزلہ، آندھی، طوفان، سیلاب، آتش فشاں اور یہ کائنات ایک معجزہ ہے۔ بالفرض اس سورہ کو قرآن پاک میں شامل نہ بھی کیا گیا ہوتا تو کیا اللہ کی قدرت و حکمت کے اسناد میں کوئی کمی واقع ہو جاتی؟ ہرگز نہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ بے حد اہم تحریک کا حامل ہے۔ اس معجزے کو سمجھنا مقصد خداوندی کی حکمت و ہدایت سے صریحاً بغاوت ہے، اور ساتھ ہی زندگی کے پرآشوب حالات میں اس ہدایت سے برگشتگی کی وجہ سے اس کی افادیت سے محروم اور ایک طرح سے حکم خداوندی کی نافرمانی ہے۔ اس کے برعکس جس قوم نے اس سورہ کے مفہوم کو سمجھا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی اور اس کے صلہ میں کامرانیاں اور کامیابیاں حاصل کی، وہ ہماری قوم سے پوشیدہ نہیں ہے۔ کیا نہیں دیکھا تو نے؟ اس سورہ کی ابتدا ہی ڈرامائی انداز سے ہوتی ہے، یعنی انگریزی میں ہے، جس کے تخاطب میں دیکھنے پر اصرار موجود ہے۔ گویا یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کو نہ دیکھنا ممکن ہی نہیں۔ یہ تخاطب ہر دور کے ہر فرد، ہر قوم سے براہ راست ہے۔ دیکھنا ایک ایسا عمل ہے جو انسانی ذہن کو علم الیقین فراہم کرتا ہے۔ گویا تو نے بہت غور اور توجہ سے آبزرو کیا ہوگا کہ تیرے رب نے اصحاب الفیل کے ساتھ کیا تدابیر، کیا لائحہ عمل اور کیا طریقہ کار اپنایا۔ اصحاب فیل سے مراد صرف ابراہا یا اس کی ہاتھیوں کی طاقتور فوج ہی نہیں، یا صرف تاریخی حوالہ ہی نہیں، بلکہ یہ ایک جامع سمبل ہے نخوت و تمکنت، اقتدار و چشمت، جاہ و ثروت اور تکبر و رعونیت کی، جس کو کچھ ڈالنا اللہ کی سنت ہے، کیونکہ یہ ایک آسمانی مشن سے بغاوت ہے۔ اس سورہ کی دوسری آیت میں بھی متوجہ کر کے غور کرنے کا مطالبہ ہے۔ الم یجعل قیدہم فی تضلیل، کہ ہم نے کس طریقہ کار سے، کس حکمت عملی کو اپنا کر اصحاب فیل کی شاطرانہ چالوں اور شیطانی منصوبوں کو، قرآن پاک کی یہی معجزہ نگاری ہے جس میں مؤثر طریقہ سے تفصیلات کو مقید کر دیا گیا ہے اور اس لائحہ عمل کو ایک ماڈل یا مثال کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اگر اس واقعے کے تذکرہ سے مراد معجزہ کا اظہار ہوتا تو قدرت خداوندی ابراہا کی فوج کے تمام سپاہیوں اور ہاتھیوں کو سنگی مجسموں میں تبدیل کر دیتی، تاکہ ہر عہد میں لوگ عبرت حاصل کر کے اس مقام کا مشاہدہ زندہ آنکھوں سے کرتے، یا پوری فوج کو ہوا میں تحلیل کر دیتی۔ یہ سب فوجی پانی بن کر زمین میں جذب ہو جاتے، جو انسانیت، طاقت و قوت کے دائرہ عمل سے باہر ہوتا۔ یہاں جو کچھ بھی کیا گیا ہے اس کی تقلید کے لیے انسانی ذہن کو اختیار و قدرت بھی عطا کی گئی ہے، اور وہ اس علامت کی رمز کو ڈی کوڈ کر سکے، جس کی مزید تفصیل اس آیت میں موجود ہے۔ میزائل اور بم دونوں میں آگ موجود ہے، اور دونوں آگ میں ہی تپا کر بنائے جاتے ہیں، اور غالباً آگ میں تپانے کا استعارہ ان بموں اور میزائل دونوں کا انسان کے ذریعہ وجود میں آنا ہے، وگرنہ من سجیل کی اس آیت میں وضاحت کی ضرورت ہی نہ تھی۔ صرف حجارت یعنی پتھر سے بھی مقصد پورا ہو سکتا تھا۔ من سجیل انسان کی سوچ اور شعور کو انتہائی احتیاط کے ساتھ اس ٹیکنالوجی کو حاصل کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ ہر صرف علم واقف ہے کہ لوہا زمین سے برآمد ہوتا ہے، جس کو بھٹیوں میں پگھلا کر
आग में तपाकर प्रोसेस से गुजारा जाता है और हस्बे ज़रूरत शक्लों में ढाल लिया जाता है। मिसाइल, बम, कार और दीगर आलात हर्ब इसी ज़मीन से निकले हुए और आग में तपी हुई शक्लों में हैं। इस सूरत की पहली आयत में तहदीदी अंदाज इख्तियार करते हुए अल्लाह ताला ने दिफा के तरीक़ाकार पर गौर व फिक्र करने पर बंदों की तवज्जो मबजूल की है, जिसको थिंकिंग प्रोसेस से ताबीर किया जा सकता है। दूसरी आयत में तागूती मंसूबों को ताराज करने के लिए जो हिकमत अमली इख्तियार की गई है, इसकी वजाहत मौजूद है, जिसको प्लानिंग कहा जाता है। तीसरी आयत में जिस जंगी हिकमत अमली की सराहत की गई है, इस पर अमली इक़दाम किया गया है, जिसे जंगी इस्लाम में एक्शन कहते हैं। आखिरी और चौथी आयत में किब्र नखुवत के नशा में खुदाई ताकत से ममारजत तलब करने के नताइज को वाज़ेह किया गया है, जो मुकम्मल तबाही के सिवा कुछ भी नहीं। ये सूरत इंसान को फ़िक्र यानी गौर व खौस, उसके बाद तदबीर, उसके बाद हिकमत अमली तैयार करना और जहाद यानी पूरी कोशिश और तवानाई के साथ अमल करने का पूरा तरीक़ाकार सिखाती है। दौरे हाज़िर की तल्ख़ तरीन हकीकत यह है कि जो दीन मुसल्लिम होना चाहिए था और जो अल्लाह की सुन्नत भी है, उसको काफिरों ने अपना दीन यानी महकम अक़ीदा समझा और उस पर अमल पैरा होकर सरफराज हुए। बरक्स जो दीन का दावा करते हैं वो फ़िक्र, तदबीर और जहाद की बरकतों से महरूम रहे। सुन्नत इब्राहीमी की तरह सूरह फील एक अमली तमसील के रूप में सुन्नत इलाही बनकर उभरती है और कैफ़ा फ़आलू की तकलीद पर पूरे इसरार के साथ आमादा करती है, ताकि खुद इंसान मुत्तकी हो सके और अबाबिलों का इंतज़ार न करना पड़े। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने प्यारों और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। कमेंट्स में आप हमें बताएं कि आप और किन मौज़ूआत पर वीडियोस देखना चाहते हैं। इसके साथ आप कमेंट्स में हमसे सवालात भी पूछ सकते हैं। लेकिन ये सब करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके और आप इल्म के इस ख़जाने से मुस्तफ़ीद हो सकें।